بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5ویں کتاب کا سب سے آخری درس ہے۔ نمبر 11، زراعت اور اس کی ضرورتیں۔ تم نے زراعت کا بیان اب اتنا پڑھ لیا ہے کہ تم سمجھ سکتے ہو کہ کیا کیا شرائط کسی جنس مثلاً گیہوں کی پیداوار کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو مناسب نوٹ: زراعت کے لیے بیج نہایت ضروری چیز ہے۔ اہل زراعت کو بیج حاصل کرنے میں پوری توجہ اور کوشش کرنی چاہیے۔ بیج کا بدلنا بھی ضروری بات ہے۔ ہر دوسرے، تیسرے یا چوتھے برس پھر نیا بیج بونا بہتر ہے۔ مٹیار زمینوں کی پیداوار کا بیج دومٹ اور حلوارس زمینوں میں اور دومٹ زمینوں کا بیج مٹیار میں بونے سے پیداوار میں بہت ترقی ہوتی ہے۔ دومٹ: دو کھیت جس میں مٹی اور ریت دونوں ہوں، بالو اور چکنی مٹی ملی ہوئی زمین۔ حلوارس: ریتیلی زمین۔ زمین کا ہونا جس میں پودے کی کھاد کے سب اجزاء موجود ہوں۔ چنانچہ ان صوبہ جات کی معمولی سرخی مائل دومٹ زمین اس مطلب کے لیے کافی ہے۔ دوسرے، زمین کو کما بنا کر تخم ریزی کے لیے خوب تیار کرنا تاکہ مٹی نم، مہین، پولی اور صاف ہو جائے۔ اگر نمی جاتی رہے تو بیج نہ جمے گا، مٹی مہین اور پولی نہ ہو تو برا جمے گا، کیونکہ پودوں کی جڑیں غذا کی تلاش میں زمین کے اندر دور تک نہ جا سکیں گی، نہ سب طرف پھیل سکیں گی۔ اگر کھیت صاف نہ ہوگا تو جو کھاد زمین میں قدرتی یا تمہاری دی ہوئی موجود ہے اس کو گھاسیں کھا لیں گی اور تمہارے بوئے ہوئے پودوں کو پورا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعلیٰ قسم کی اجناس کا بیج اچھے سے اچھا بونا چاہیے، یعنی گداز، بے عیب اور نیا ہو۔ بوائی بھی باقاعدہ کرنی چاہیے۔ مناسب گہرائی میں بیج ڈالو، نہ بہت گھنا ہو نہ بہت چھدرا۔ اگر زوردار زمین پر گھنا بوؤ گے تو پودے ایک دوسرے کو دبا لیں گے، پتلے، کمزور پڑ جائیں گے، پھر یا تو اپنے بوجھ سے آپ گر پڑیں گے یا ہوا کے جھونکوں سے لیٹ جائیں گے۔ بوئی ہوئی فصل کی ایک یا دو نکائیاں ہونی چاہیے۔ کئی برس تک جتائی اچھی ہوتی رہے تو بنظر تخفیف خرچ و محنت تم نکائی موقوف کر سکتے ہو، لیکن ہمارے ملک صوبہ جات، صوبے کی جمع سلطنت، وہ حصہ جس میں بہت سے اضلاع ہوں، تخم ریزی، بیج بونا، بیج بکھیرنا، پولی، پھول پھلی، گداز عمدہ، گلا سڑا یا کمزور نہ ہو، گھنا پاس پاس، چھدرا دور دور، نکائیاں واحد نکائی۔ کھیتوں اور کیاریوں سے خود رو گھاس پھوس نکالنا بنظر تخفیف خرچ، کفایت و بچت کے خیال سے۔ میں عام رواج یہی ہے۔ یہ لفظ ہم نے پیچھے ہی بتلایا تھا، یہ رواج لفظ ہے، رواج نہیں۔ رواج ہی مشہور ہے لیکن اردو کی صحیح تحقیق ہے کہ یہ لفظ رواج ہے۔ میں عام رواج یہی ہے کہ عمدہ پیداوار کی غرض سے ایک نکائی ضرور کی جاتی ہے۔ جہاں کہیں ممکن ہو کم سے کم 2-3 بار آب پاشی بھی ضروری ہے، مگر موسم کا لحاظ رہے۔ اگر خشک ہو تو ایک پانی زیادہ دو، مرطوب ہو تو 1-2 پانی کم دو۔ اچھے اور زوردار کھیت کی سینچائی میں زیادہ احتیاط لازم ہے، کیونکہ پودے زیادہ بڑھیں گے تو گر جانے کا خوف ہے۔ گرے ہوئے پودوں کی صرف پیداوار ہی میں
کمی نہیں ہو جاتی بلکہ گروی کے لگ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ یہ بھی ضروری بات ہے کہ بوئی ہوئی فصل جب پکا کر تیار ہو جائے تو فوراً کاٹ لو۔ پختگی کے بعد کھیت کھڑا رکھنے سے بجز نقصان کے کچھ منفعت نہیں۔ چوہے کتریں، چڑیا کھائیں، دانہ جھڑے، بارش کا کھٹکا، اولوں کا ڈر، آگ کا خوف، چوری کا اندیشہ۔ آب پاشی، فصل میں پانی دینا، سینچائی کرنا، مرطوب تر گیلا۔ گروی، ایک قسم کا کیڑا جو فصلوں میں لگ جاتا ہے جس سے دانے نہیں پڑتے۔ نوٹ: زراعت کے واسطے زمین، ہل، مویشی اور بیج رکن اعظم ہیں۔ انہی کی عمدگی پر زراعت کی کامیابی اور انہی کے اچھے استعمال پر مزارعین کا منافع موقوف ہے۔ زراعت کے کاموں میں جی لگانے اور محنت مشقت کرنے سے روپیہ بچتا ہے۔ جو اصلی نفع ہے جاہل گنواروں سے امید نہیں ہو سکتی وہ زراعت کے اعلیٰ پیشے کو عمدہ طور سے کر سکیں اور اپنی حالت سنبھالیں۔ البتہ جو اس پیشے کے اصول سمجھ کر باقاعدہ طور پر کرے گا وہ مثل تاجروں کے نفع اٹھائے گا۔ سمجھدار کے لیے زراعت کا میدان بہت وسیع ہے۔ عاقل کو اشارہ کافی ہے۔ رکن اعظم نہایت ضروری چیزیں: مزارعین، کاشتکار لوگ، جاہل گنوار، بے پڑھا لکھا اجڑ۔